سلف صالحین سے یہ منقول ہے کہ وہ سردی کو ویلکم کہتے تھے، مرحبا کہتے تھے، مرحباً بالشتاء، تیرا آنا مبارک ہو۔ کیوں مبارک ہو؟ وہ دو وجہ بیان کرتے تھے، طال لیلہ وقصر نہارہ، تیری راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں، رب سے باتوں کا موقع ملتا ہے، تیرے دن چھوٹے ہوتے ہیں، روزوں کی فرصت ملتی ہے۔ تو تیسرا کام بالخصوص یہ تصور بنا لینا کہ سردی کے موسم میں ہم نے کچھ خاص نیکی کے کام کرنے ہیں، اسے اپنے لیے موسم بہار بنانا ہے۔ بالخصوص ان نیکی کے کاموں میں سے وضو کا اہتمام کرنا ہے۔ وضو تو ہر موسم میں ہی عبادت ہے، ہر وقت ہی عبادت ہے، لیکن بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں جن سے اللہ نیکیوں کو، درجات کو بڑھا دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے 3 اعمال بتائے، کثرت الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، اور ان میں ایک اہم ترین عمل بتایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب پوری طرح طبیعت آمادہ نہ ہوتی ہو اس وقت مکمل وضو کرنا، پورا وضو کرنا، خوبصورت وضو کرنا، اور زیادہ دور سے چل کے مسجد کی طرف زیادہ قدم اٹھا کے آنا، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ ان 3 اعمال سے اللہ گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ سردی کے موسم میں وضو میں کوتاہی نہ کی جائے، سستی نہ کی جائے، غفلت نہ کی جائے، خواہ مخواہ یہ فرض نہ کر لیا جائے کہ کیسے اب میں وضو کروں، اور سستی کی وجہ سے کہیں کوہنیاں خشک رہ جائیں، کہیں ایڑیاں خشک رہ جائیں، اور اس سردی سے انسان بچاتے بچاتے اپنے آپ کو وضو جیسی عبادت سے محروم رہ جائے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو قبر میں عذاب دیا گیا، کوڑا لگایا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ اس نے پوچھا، یہ مجھے کس وجہ سے عذاب ہوا؟ بتایا گیا، تیرے 2 جرم تھے، مررت بمظلوم فلم تنصرہ، صلیت صلاة بغیر وضوء، تو نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی، اور مظلوم کے پاس سے تو گزرا تھا، تو اس کی مدد کر سکتا تھا، لیکن تو نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ وضو ایک عظیم ترین عبادت ہے۔ گناہ جھڑتے ہیں ناخنوں کے نیچے سے، پلکوں کے نیچے سے، پاؤں کے قدموں کی آہٹوں کے گناہ، بلکہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ علیہ السلام کی امت کی پہچان ہی قیامت کے دن وضو ہے۔ آپ نے فرمایا، میں اپنی امت کو پہچانوں گا، غرم محجلین من آثار الوضوء، وضو کے پانیوں کے قطروں اور نشانات کی وجہ سے ان کے اعضاء چمکتے ہوں گے، پہچان جاؤں گا میرے امتی آ رہے ہیں۔ جنت میں جائیں گے تو جہاں جہاں جن جن اعضاء پہ یہ نمازی وضو کرتے ہیں، ان اعضاء پہ اللہ ان کو جنت کے زیور پہنائے گا۔